دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ آج جو آن اس ٹائم فیم ہے وہ سب رجب بٹ کی وجہ سے ہے. دیکھیں مجھے بھی کوئی نہیں جانتا, آپ بھی میرا انٹرویو رجب بٹ کی وجہ سے کرنے آئے ہیں. میں اب اس کو ڈینائی کرتی ہوں, مجھے رجب بٹ کے تھرو فیم نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اب یہ دیکھیں, اب پلیز ایک وظیفہ میرے پاس پہنچا ہے ان کے حوالے سے جو میں صرف رجب بٹ کو دوں گی اگر وہ مجھے کال کرے گا. میں ایسٹرل ٹریولنگ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, میں ہوا میں اڑ کے, میں رات کو سوتے میں کہیں بھی جا سکتی ہوں. اگست سپٹمبر سخت بھیانک مہینے ہیں رجب بٹ کے لیے. اچھا, وہ ایک ڈوگر بہت سیلفش ہے. اچھا سیلفش ہے. دیکھیے السلام علیکم, میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ڈیجیٹل. ناظرین, آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور آپ نے بہت سارے پروگرام ان کے دیکھے ہیں, اور جو یہ پریڈکشن کرتی ہیں وہ تقریباً بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئیں. اور جو انہوں نے رجب بٹ کے بارے میں کہا کہ اس کی زندگی میں ایسی ایسی مشکلات آئیں گی, اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 90% بالکل ٹھیک ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں لالا رخ صاحبہ, اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ جو آج ازواجی زندگی میں رجب بٹ اور ایمان کی جو چل رہی ہے, کیا اس کے پیچھے کون غلط ہے. اور رجب بٹ پر آئے دن جو کنٹروورسی چلتی رہتی ہے, کبھی FIR ہو جاتی ہیں, 1 سے 2, 2 سے 3 ہو جاتی ہیں, اس کے بعد مذہب کا وہ ایک ایلیگیشن کے پہ لگتی ہے, ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے, اس کے بعد واپس پاکستان آتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک ایسا جو چیز منظر عام پر آتی ہے, ایک ایسا نعرہ منظر عام پر آتا ہے جو سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آئیں ان سے پوچھیں گے کیا رجب بٹ پاکستان آئیں گے, کیا ایمان اور رجب بٹ کا جو ازواجی زندگی ہے وہ آپس میں رہے گی یا ان کی آپس میں علیحدگی ہو جائے گی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یا کیا ناب دو یا کیا نستعین. میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے, مجھے خوشی بالکل بھی نہیں ہوتی, یقین مانے. میں نے رجب بٹ کے لیے جب آج دسمبر میں یہ پریڈکشنز کی تھی کہ اپنے کو تھوڑا سا مدھم کر لے, ہولا ہاتھ رکھ لے, اپنی روڈنس, انانیت, اپنی غرور. دیکھیں پیسے کا غرور بہت بہت زور کا ہوتا ہے, اور نشہ بھی بہت ہے پیسے. اور میں کہتی ہوں مجھے شاید اتنا پیسہ مل جائے, اور شاید اللہ نے مجھے اسی لیے نہیں دیا, میرے میں بھی بگاڑ آ جاتی. جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو بگاڑ اس کے ساتھ ضرور آ جاتی ہے, آزمائش بھی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, میرے کسی بڑے اچھا ایک ایگزامپل تھی. آپ باہر ٹریول کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے, میرے پاس یہ ایک کمرہ ہے, یہ بھی میں کرائے پہ رہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ نے میری آزمائش, وہ چیک اپ کرنے والے کسٹم والے دیکھ رہے ہیں, وہ ایک بیگ ہے, کتنا ٹائم لگے گا, 5 منٹ, وہ بیگ کھولیں گے پھرولیں گے, کچھ بھی نہیں, جاؤ بی. آپ کے پاس 6 سوٹ کیس ہیں, وہ ایک ایک کھول کر, ایک تو کہیں گے 6 سوٹ کیس والا بندہ, اوپر سے ایک ایک کھولیں گے. تو ہم نے اپنے ہر چیز کا حساب دینا ہے. واٹ رجب بٹ از فارگیٹنگ اس نے ہر چیز کا حساب دینا ہے. سب سے بڑی اس کی جو غلطی ہے, جو میں اس کو پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر کہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کہتے ہیں اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے ہر لفظ کا آپ کو حساب دینا ہے. سو بی ویری کیئرفل کہ آپ کیا کریں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اچھا, کنٹروورسی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, ان کی شادی ہوئی, انہوں نے عیاشیاں, ناچ گانے کے نوٹ بارش کر رہے ہیں, اس پہ لوگ ناچ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, آپ یہاں سے آئے ہیں, سڑک پہ آپ نے دیکھے 50 آدمی بیٹھا ہے روزگار کے لیے. بالکل ایسے ہی. وہ پیسہ جس کے لیے وہ 10 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہے آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے, اس کا کوئی بہترین طریقہ ہم پاکستان میں نہیں نکال سکتے کہ ہم کسی غریب کو وہی سارے پیسے جو ہم نے کسی پہ نچھاور کر کے ناچنے پہ نچھاور, مطلب آپ صدقہ خیرات نہیں دے رہے, آپ بڑا اچھا لڑکا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, مگر پھر ان چیزوں سے نکل جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات, آپ نے ایمان کے بارے میں پوچھا, ان کی ازواجی زندگی کے بارے میں پوچھا. میں نے اس وقت اس کا ولیمہ کسی ایک دن پہلے میرا انٹرویو آیا, میں نے کہا اس سے اپنی بیوی کو پلیٹ فارم پہ میڈیا کے نہیں لانا چاہیے. بالکل ایسے, اس کی شادی بچ جائے گی. میں ابھی بھی وہ اور رجب بٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کو میڈیا کے سامنے نہیں ہوا. نہیں, آپ کیا باتیں کریں. میں جی میم, وہ 4 ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ سٹارٹ میں اس کے بعد اس نے منع کر دیا تھا. بعد میں دیکھیں, ایک کام کو آپ نے شروع کیا, پھر آپ نے منع کیا, کیوں؟ میڈم اس کی پراپرٹی ہے, وہ کر سکتا ہے. اچھا چلے, یہ اچھا ہوا اگر آپ نے مجھے بتا دیا کہ اس نے, کیونکہ ابھی بھی میں ایمان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ وہ آئی ہے لائیو, اور اس نے کہا ہے کہ نہیں آئی, جی میں رجب کے ساتھ ہوں, جو بھی ہوا خیر ہے. پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ جا رہی ہے, آن کے ساتھ وہ بھی ویڈیوز بنی ہیں.
تو دیکھیں ایک ہونا ہے یوٹیوب، ایک اب میری بچیاں ہیں، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے گفٹس دیے ہیں جی 60% اس کے پاس بھی ہیں. وہ ماشاءاللہ. بہت زبردست ہربلسٹ ہے، وہ تیل اتنے اچھے بناتی ہے بالوں کے لیے کہ جو یوز کرتا ہے کہتا ہے واو. جو فیس کے لیے بناتی ہے، میں نے اسے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جائے یوٹیوب پہ. وہ کہتی ہے میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، ٹھیک میں ہے، فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتی. بالکل صحیح بات اپنی ہے. مرضی ہے نا جی اس کی. بالکل ایسی ہے. تو ایمان نے نہیں ہے اس پہ فرنٹ پہ. آئی ایم ویری ہیپی. ایک تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. سیکنڈ مسئلہ زبان ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. میں لکھتی ہوں اسکرپٹ کہ میں نے آپ سے آتے ہی پوچھا کیا کیا سوال ہوں گے، کیا میں نے بولنا ہے. میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتایا، جی بالکل ایسی ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد میں نے اپنا منہ کھولا. اب میں نے جو بھی جواب دینا ہے میں نے اس کے پیچھے اپنی صداقت، اپنی پرسنالٹی، اپنا پورا گمان رکھ کے یہ بولنا ہے. اچھا میڈم، آپ نے بہت زیادہ انٹرویو دیے ہیں رجب بٹ پر، آپ اس کی پرسنالٹی کو کس طرح جج کرتی ہیں؟ کیا دیکھتی ہیں کہ رجب بٹ آئے دن رجب بٹ ہی کیوں کنٹروورسی میں رہتا ہے؟ یا اس کو پسند کرتا ہے کنٹروورسی میں رہنا، یا اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے؟ آج آپ پہلی دفعہ آئے میرے پاس. جی بالکل پہلی دفعہ ہے. جب میں نئی آئی تو ایک کنٹروورسی ہو گئی میرے کسی کہنے پر، ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا کہ میں قرآنی آیات بتاتی تھی لوگوں کو پڑھنے کے لیے، اور لوگ نیچے کمنٹس میں بار بار لکھتے تھے اور دوپٹہ نہیں اوڑھتی. اچھا، مجھے فلک شیخ میرے ساتھ آتا تھا، بہت زیادہ میرے انٹرویوز کرتا تھا، ویکلی کرتا تھا. اس نے مجھے کہا میم لوگ جتنا آپ کو ڈس لائک کریں گے نا یا آپ کے اوپر باتیں کریں گے اتنا آپ کی پہچان بڑھے گی. ایسا ہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر میں نے 5 سال ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے، 5 سال میں نے یہی دیکھا کہ لوگ اپنی ننگی ویڈیوز کر رہے ہیں، خود ہی لیک کر رہے ہیں. آپ کے فون سے میں کیسے لیک کر سکتی ہوں؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. جیسے ایگزامپل ہماری وہ ٹک ٹاکر جو ہیں، جی جی پھر جب بھی کوئی بندہ ویزیبل ہوتا ہے، نظر آتا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں کیمرے پہ، تو میں آپ کے بارے میں بول سکتی ہوں. اب آپ پبلک پراپرٹی ہیں، رائٹ. میں آپ کے بارے میں اپنا ویو دے سکتی ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ رجب بٹ ایک پبلک پراپرٹی ہے. بالکل ایسے اس کو ابھی یوٹیوب نے دیا ہے ایک ایوارڈ ہائیسٹ فالوورز کا، ٹھیک ہے. سیلیبریشن. پاکستان کا فرسٹ یوٹیوبر جس نے بی بی سی کا انٹرویو کیا. اس نے وہ ایوارڈ لے کے اس نے یوں کر کے جھنڈے لہرائے. وہ تو حسد جلن نہیں ہوگی لوگوں کو؟ ہوگی میڈم. اور پاکستان میں خاص طور پہ وہ پاکستان نہیں، یہ مت کرو، دنیا میں ہر جگہ ہے. اچھا. ہاں امریکہ میں بھی ہے. اور سب سے بڑی انانیت، آپ ایک مووی سجیسٹ کرتی ہوں، آج دیکھیں، ڈیول ویئرز پراڈا. اچھا. میں نے رجب بٹ کی جتنی ویڈیوز دیکھی، یقین مانے 2-3 دیکھی، 4 دیکھی یا 10 دیکھی، مجھے اس میں کوئی ایک اچھی بات ایسی نہیں ملی جو میں کہوں واو یار اچھا انسان ہے یار. میم کیا آپ کو بری لگی؟ کیا آپ کو ایسی چیزیں کنٹینٹ میں کیا ایسا لگا؟ وہ تو انٹرٹینر کرتا ہے بیسیکلی بچوں کو. اس کے 4 دوست اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہانگیر ہوتا ہے، مان ڈوگر ہوتا ہے، حیدر ہوتا ہے، شیزی ہوتا ہے، اور وہ دوست ہیں جو بچپن کے اس کے. اچھا چلیں، میں آپ ویگیلٹی اس کے اندر ہوتی کوئی نہیں ہے. ایک اپنے والدین کا تابع دار ہے. چھوٹے سا ایک آپ کو میں نے جو اس کا خود دیکھ کے بتا رہی ہوں، سنی والی باتوں والی بتا رہی ہوں. ایک ویڈیو اس کی شادی کے بعد کا میں نے دیکھا، شادی کے 2 دن بعد یا 3 دن بعد. اماں ان کی کچن میں کھڑی ہوئی ہیں، اوپر سے اترتا ہے رجب اور کہتا ہے کہ اماں اجنا ایمان نال ایک مذاق کرنا ہے. کہتی ہے کیا؟ کہتا ہے انہوں کہنا ہے کھانا ناشتہ تو بڑا، آملیٹ بڑا میرے واسطے، اور ہے باہر جڑی مشین ہے نا ایسے جن کپڑے نے ہے تو اس کی ماں کہتی ہے پتر نویں روٹی ہے، انہیں آگے ہے ہی کام کرنے نے. بالکل ایسے. تو آج کیوں کہہ رہے ہیں شادی کا 2-3 دن ہے اور اس طرح بدتمیزی میں اودے نال نہیں کر سکتی. نا ہیئر آئی آبجیکٹ مائی لارڈ. کس بات پہ میری آبجیکشن ہے؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں. کنٹینٹ کریٹ کرنا تھا، وہ تو ایک مذاق ہو رہا تھا میڈم. اچھا ماں یہ بھی تو جواب دے سکتی تھی نا کہ بیٹا. میڈم جب آپ کنٹینٹ بناتے ہیں نا ڈیلی، ماں کو بھی پتہ ہے بناتے ہیں. نہیں ماں کو پتہ ہے کہ یہ کنٹینٹ بن رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے، ایمان کو بھی پتہ ہے. یہ میسج سب کو نہیں جا رہا، جب تو جو آڈینس ہیں وہ سب نہیں دیکھ رہے. ڈرامے دیکھتے ہیں نا میڈم، ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، فیک ہوتا ہے نا سارا کچھ. میں نے تو خود لوگ دیکھتے ہیں نا، 2 سال لوگ دیکھتے ہیں، ڈراموں میں کام کیا. ہاں جی لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حقیقت بھی سمجھتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک بیسیکلی ہاں. اب ڈرامے میں بھی میڈم فیک ہی ہے، اسکرپٹڈ ہی ہے سارا کچھ. میں نے تو خود کام کیا ہے. ولاگ بھی اسکرپٹڈ. آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت برا لگا، وہ اسکرپٹڈ ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا.
स्क्रिप्टेड है, उसका जुमला जो था ना वो बेटर जुमला हो सकता। देखिए स्क्रिप्ट में भी कुछ ड्रामे हिट होते हैं, कुछ नहीं जितना होते। इंसान जितना पढ़ेगा उसको उतना ही होगा ना, वो उतना पढ़ा ही नहीं है। आप समझ गए ना मैडम जो कह रहा हूँ आपसे। लेकिन देखिए और ईमान माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी और एक सेंसिटिव लड़की है, बहुत अच्छे घर की है, और जितनी तारीफ करें उतनी कम है, अंदर से अच्छी है, बहुत साफ सुथरी सेंसिटिव है बेसिकली। अब देखिए ना कि सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है, जिस औरत की सेंसिबल है, हाँ जी सेंसिबल है, जिस औरत की अभी हाथों की मेहंदी नहीं सूखी, उसकी हाथों की मेहंदी उतरी नहीं, तो अगले दिन ही उसके ऊपर पर्चा हो जाता है रजब पे, जेल के अंदर चल जाता है वो शेर, और वो उड़ गए। फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, फिर मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। फिर आए दिन उसकी जो बीवी है ईमान, वो अपनी माँ के साथ चल जाती है, क्योंकि घर में इतनी टेंशन है कि वो डिप्रेशन में आ गई है कि वो मुझे वो रजब ने अपने किसी वीडियो में ये भी कहा है कि जब से मेरी माँ से शादी हुई है मेरे ऊपर मुश्किलें आ गई हैं। हाँ ये कहा है उसने, कहा है। मैंने ये देखी नहीं है वीडियो, इसकी जी उसने कहा कर रही हूँ। देखिए टिकटॉक लाइव पे आके उन्होंने कहा, देखिए बात ये होती है कि एक घर को बनाने के लिए ना 2 पार्टनर्स हैं, इन दोनों का साथ लेके चलने में ही बेहतरी होती है। अब एक पार्टनर इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो ये कैसे दोनों का मिलाप होगा? नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि रजब भट्ट इज वेरी वेरी एग्रेसिव, और वो बहुत ज्यादा जो है ना किसी और की बात नहीं सुनता, शायद दोस्तों की सुनता हो, मगर वो बीवी को इस काबिल नहीं समझता कि वो उसकी एडवाइस ले या उसे पूछे या उसे सुन। अच्छा चलो मैं नहीं समझता बीवी को इस काबिल कि वो मुझे एडवाइस करे, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने साल से हूँ, मैं हाईएस्ट पे टिकटॉकर हूँ, तो वो की बोल रही हैं। बट रिस्पेक्ट के साथ भी तो ये बात बिल्कुल ऐसी है ना कि चाहो कहाँ आया, आपने मुश्किलें कहीं, उसने कहा कि मेरी बीवी के ऐसे मुश्किलें आई, आप के घर में एक रहमत अल्लाह ने भेजी, आपकी माँ के लिए एक बेटी भेजी, आपके लिए एक बीवी भेजी। अच्छी बीवी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, बेशक है। अच्छा आपके ऊपर पर्चा हो गया, ये हो गया, किसकी दुआओं से आप वापस आ गए, पैसे से आप देकर वापस आ गए, लेकिन अगर दुआएं ना हो ना तो पैसा भी काम नहीं आता। माँ और बीवी की दुआएं होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिर आपके अपने कुछ और, अब देखें आपने दिखावा वहाँ किया, चीजें दिखाई लोगों को, चीजें दिखाई ना आपने ऑन स्क्रीन, मैंने देखा ये एक मोबाइल सोने का बना हुआ, ठीक है, ये शेर का बच्चा है, गन मैंने नहीं देखी, वो बाद में जब उन्होंने वहाँ किया वाइल्ड लाइफ वालों ने भेजा एक्चुअली, तो वो गन भी निकली। जी चले उसका उसने एक्सप्लेनेशन दी, लाइसेंस आने वाला था, फलाना था। आप शोबाजी कर रहे हैं ना, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं यंगर जनरेशन को कि ये चीजें मेरी स्टेप बाय स्टेप मेरी जिंदगी में भी होनी चाहिए। आप दौलत को एक खुदा बनाकर पूज रहे हैं, आप दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, आप जहाँ से पैसा आ रहा है, आप मुझे बताएं, मैं यूट्यूबर हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, मुझे तो कोई डोनेशन नहीं भेज रहा 5-5 लाख की, $2000 मुझे किसी ने नहीं भेजे कि मिस ताला रुख आप 67 ईयर्स की गरीब खातून है, बेवा हैं, आपका बेटा भी नहीं है, हम आपको 6 लाख रुपए भेज रहे हैं, अपना इलाज करा ले, मैंने आई की सर्जरी करवानी है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने हार्ट का अपने टेस्ट कराने हैं, मैं कोई टेस्ट नहीं करवा सक रही, मैं लोगों से खड़ी होकर अपील करूं कि जी मुझे ये सारी चीज़ें भेजें। वो क्या करता है ऐसा एंटरटेनमेंट हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने अपने प्लेटफॉर्म से वीडियोस बनाई, बाहर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, 200 व्यूज़ आए, वही लोग कंसल्टेंट्स को जाके 40-40, 50-50 हज़ार लाख दे के, 1.5 लाख दे के, वही बातें सुन के वो पैसे खा के भाग जाते हैं, फिर रोते हुए मेरे पास आते हैं। हमें आपका सवाल बहुत अच्छा है। तालीम, तरबियत, बेहतरी और मजहब को तो बाहर रहने दें ना, मजहब को छोड़ दें, नमाजें पढ़ना। अच्छा प्रेडिक्शन ये बताइए मैडम, बहुत जो रास्ते हैं, अब जो ये रास्ते हैं, जो मियाँ बीवी की एक जो 4 दीवारी में लड़ाई थी पिछले काफ़ी देर से चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, अब उसका भाई ईमान का भाई ऑन वो लेके आया, उसके बाद फिर रिप्लाई में रजब भट्ट ने उसको जवाब दिया बदतमीजी से, ठीक है, बदतमीजी ऑन ने भी की है, ठीक है, आज जो ऑन इस टाइम फेम है वो सब रजब भट्ट की वजह से है, वरना ऑन को कोई नहीं जानता था, मुझे भी कोई नहीं जानता, आप भी मेरा इंटरव्यू रजब भट्ट की वजह से करने आए हैं, मैं अब इसको डिनाई करती हूँ, मुझे रजब भट्ट के थ्रू फेम नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब ये देखें, अब इनकी जो अज़वाजी जिंदगी है, क्या ये अलग हो जाएगी या इकट्ठे हो जाएंगे? मैं आपको फिर वापस लाती हूँ हमारे शुरू के इंटरव्यू पे। रजब भट्ट
خود رسپانسبلٹی لے اپنے اعمال کی، اپنا قبلہ درست کرے، اپنے کو ذرا دھیما کرے، درمیانہ راستہ اختیار کرے. اللہ اس پہ بہت رحم کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے. دیکھیں اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے. بے شک بے شک. آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ میرے لیے نہیں آ سکتا. ایسے ہی ایسے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ رجب بٹ نے خود ٹھیک کرنا ہے. تو آگے اس کے لیے ازواجی زندگی بہت اچھی ہے، اچھی فیملی ہے، سب کچھ ہے. بٹ پلیز ایک وظیفہ میرے پاس پہنچا ہے ان کے حوالے سے جو میں صرف رجب بٹ کو دوں. پلیز ایک وظیفہ میرے پاس پہنچا ہے ان کے حوالے سے جو میں صرف رجب بٹ کو دوں گی. اگر وہ مجھے کال کرے گا، اپنے کو ایک ایسا شخص بنا لے جس کو دیکھ کے لوگوں کو اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے، اپنے رشتوں سے پیار ہو. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی ماں کو جتنی رسپیکٹ دیتا ہے، میں نے یہ سنا ہے بیہائنڈ دا کرٹن. اچھا میرا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ میرا کچھ راز ہیں. میں ایسٹرل ٹریولنگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں ہوا میں اڑ کے، میں رات کو سوتے میں کہیں بھی جا سکتی ہوں. اچھا اچھا. آپ اس وقت رجب بٹ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ یورپ تو ابھی تک نہیں گیا، وہ کہیں مڈل ایسٹ میں ہی بیٹھا ہوا ہے. نہیں یورپ گیا اس دفعہ، لنڈن میں ابھی یار 21 جولائی وہ 7 چلا گیا، ساؤتھ ہال کے قریب کہیں رہ رہا ہے. اسے فون کر کے پوچھ برمنگھم میں رہ رہا ہے. برمنگھم تمہیں پتا ہے تو زیادہ پاکستانی ہے. برمنگھم اینڈ مینچسٹر اور منی پاکستان بالکل انڈیا. مجھے اس کے ایک دن پاکستانی اینڈ انڈین کمیونٹی نظر آ رہی ہے. میں اڑ کے گئی، دیکھ لیا رجب بٹ کو. ٹھیک ہے، پلانز ان کے صرف یہ ہیں کہ واپس پاکستان کیسے آئیں. جب تک رجب بٹ آن ایئر آ کے یہ بات کلیئرلی نہیں کرے گا کہ جی میں نے اپنی لائف کو اب چینج کر دیا ہے، میں نے اپنے منہ پہ لگام ڈال دی ہے، میں سوچ سمجھ کے 10 لوگوں سے پوچھ کے یہ بولوں گا. آپ کہہ رہے ہیں اسکرپٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو سوچا ہی نہیں، میں تو ایسے ہی بول دیا. تو پھر ویئر از دا اسکرپٹ؟ کچھ چیزیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں. اتنی بڑی بات کر کے ایک ہمارے مذہب میں جو بھی اس کا مقام ہے اس پہ لعنت بھیج کے آپ کہتے ہیں جی اسکرپٹڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے بات کرنے کی؟ میں بڑی محتاط ہوتی ہوں جب میں کسی کو وظیفہ دیتی ہوں پڑھنے کے لیے، یا میں کسی کو کہتی ہوں کہ یہ کام کرو، تو میں بڑی محتاط ہوں. میں خود پڑھ کے نہیں بولتی. میں نے 5-6 سال کی عمر میں قرآن پڑھا تھا، شاید میرا تلفظ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پروناؤنس کرنے میں بنگالی الگ طرح سے کرے گا، لینگویج میں نہیں وہ عربی میں ہی بولے گا مگر اس کا لہجہ بیچ میں آئے گا بنگالی. وہ فرانس کا بندہ ہے تو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے ہی بولے گا، پروننسیشن میں فرق آئے گا. تو ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمیں بچپن سے قرآن پڑھایا گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر تلفظ کریں. تو اس لیے ہم اوائڈ کرتی ہوں میں آن ایئر کوئی بھی وظیفہ خود پڑھنے کا. میں لکھ کے بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کیوں میں ڈرتی ہوں؟ یہ میرا ایکسنٹ ہے یار، یہ میں نے سیکھا ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری ہدایت ہے. لیکن آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ویئر از رجب بٹ کیئرفل؟ وہاں وہ کہاں کیئر کر رہا ہے؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں میڈم، آخری سوال ہے، رجب بٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیا اس کے آنے والے جو وقت ہیں اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ کیا رجب بٹ پاکستان آئے گا؟ اس کو ذرا آپ دو دن سے میں انٹرویوز کریں گے، 5واں انٹرویو ہے رجب بٹ پر. یہ اللہ مجھے معاف کرنا پلیز. اگست سپٹمبر سخت بھیانک مہینے ہیں رجب بٹ کے لیے. اچھا. وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا ہے، ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف سمندر ہے، اور وہاں سے نکلنے کا راستہ سوائے اللہ کا دامن پکڑنے کے کوئی بھی نہیں ہے. نہ وہ پاکستان واپس آئے گا، اور اگر آئے گا تو مارا جائے گا. اچھا. لائف تھریٹس ہیں اس وقت بہت بری طرح سے، اور اب سیریس ہیں. یہ نہیں آگے نا گن فائر کرنا، یہ مذاق ہیں، یہ بھی ایسے. یہ تو سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل بدماشی ہے میڈم. ڈیجیٹل بدماشی ہے. اب اللہ نے اس کے لیے، دیکھیں میں یہ ایک مثال دیتی ہوں لوگوں کو، اللہ آپ کو سمجھانے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو چھوٹا سا اللہ تکلیف دیتا ہے، چھوٹی تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بچے سمجھ جائے یہ کام غلط ہے. پھر اللہ تھوڑی سی اس سے بڑی تکلیف دیتا ہے. آپ نے سوچا یار آج میں نے گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، شادی شدہ ہوں، مگر اس نے بلایا ہے تو بڑی کیوٹ، آپ بائک سے گر جاتے ہیں، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں یار میں غلط کام کرنے جا رہا تھا، یہ تو اللہ نے مجھے بتایا.
رائٹ. اللہ, ہم اگر اللہ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اشارے سن ہی نہیں رہے, ہم سمجھنے کی کوشش کر ہی نہیں رہے, دین ہو آر وی گوئنگ ٹو بلیم؟ ہم کس پہ ڈالیں گے یہ سب؟ پھر اللہ آپ کو اتنی اونچائی سے گراتا ہے, آپ کی شادی کے دوسرے تیسرے دن آپ FIR کرتی ہیں, آپ نیکسٹ ڈے میڈم, نیکسٹ ڈے, ٹھیک ہے, پھر آپ واپس نکلتے ہیں, پھر آپ 2 مہینہ ڈیٹ نہیں گزرتا, آپ کو ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو پھر مجھ سے باہر بھاگنا پڑتا ہے. پھر آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اس توبہ کا دیکھو, توبہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ اپنے کو چینج کرتے. کچھ کیا اس نے چینج نہیں. یہ دبئی کی ویڈیوز یہ نہیں ہیں, یہ اس کی شادی کے بعد کی ہیں, جو لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ پرانی کسی نے بھی نہیں لی تھی. یہ جب وہ عمرے کے بعد دبئی گیا ہے, یہ تب کی. اس کے ساتھ جو اس کے فرینڈز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو آوارگی ہے, مطلب ہے, وہ نہیں کرتا آن ویڈیو فحاشی, وہ نہیں کرتا. بٹ اپنے موبائل میں کیوں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں؟ چلو 4 سال پرانی ہے مان لیتے, ابھی کی نہیں ہے. اس کی بیوی کو دیکھ کے کیا ہوا ہوگا؟ اللہ نہ کرے. میڈم 4 دوست آپ نے شارٹ میں بتانا ہے, میں آپ سے ریپڈ ہوگا, وہ ریپڈ ہوگا, اور میں نے ان کے ریڈنگ کر کے لکھ لیا ہے. شیزی گڈ پرسن, اندر سے اس کی کوئی برائی نہیں ہے, لڑکا اس کا ساتھ دے گا, بٹ ٹھیک ہے, انجوائے کرتا ہے, مزہ آتا ہے, اور لیکن برائی میں نہیں ہے. اچھا, حیدر شاہ بہت مطلبی انسان ہے, وقت میں کام آتا ہے, اور وقت نکل جائے تو وہ بدل بھی سکتا ہے, اور بیک گراؤنڈ میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے, مطلب کہ اچھا یار کر لیں گے. اچھا, جہانگیر کو میں نے نہیں دیکھا, مان ڈوگر کو میں نے دیکھا. مان ڈوگر بہت سیلفش ہے. اچھا, سیلفش ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ دوست 4 سال سے نہیں 20 سال سے چل رہے ہیں, ان میں ان کی اپنی پرسنالٹیز بھی تو ہیں نا, وہ اپنا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں بیچ میں. لیکن یہ دوست وہ ہیں جو بچپن کے ساتھ ہیں, تو کیا مطلب ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو کیا ہوا آپ کو پتہ؟ اگر یہ لڑکے کام آئے ہیں, یہ برے وقت میں بھی ساتھ تھے اور اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں, اب ان کو بھی اپنا قبلہ بدلنا ہے, اور سب کو تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا ہے. بہتری. ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ساتھ لالہ رخ صاحبہ تھیں, اور انہوں نے اپنی باتیں بتائیں, آپ کتنے متفق ہیں. اور انہوں نے کہا رجب بٹ کے لیے مشکلات جو اگست اور سپٹمبر ہے وہ بہت مشکل ہے, اور رجب بٹ کو اسی مہینے میں اور اس 2 مہینوں میں ایک بہت بڑی ان پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستان آنا ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ بہت مشکل ہے, اس کا آنا بہت زیادہ ٹف ہو گیا, جتنی کنٹروورسی اور جتنے معاملات میں یہ گھر چکا ہے, اور یہ معاملات انہوں نے خود اپنے لیے کریٹ کیے, کسی نے نہیں کیے. اور جو ایمان ہے وہ بہت اچھی بچی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اور اس کو چاہیے کہ رجب بٹ کو اپنا قبلہ درست کرے, اپنی بیوی کو اپنی ازواجی زندگی میں لائے, کیونکہ رجب بٹ کے وجہ سے ہی یہ معاملات خراب ہوئے ہیں, نہ کہ ایمان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. حسن شہباز کو اجازت دیں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.